ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات۔ جی ہاں، آج بھی ہیں مدنی منوں سے متعلق سوالات اور امیر سنت کے جوابات۔ ہم مدنی منوں کو کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی جو ہے ان کو شہر مکہ کے بارے میں، کبھی شہر مدینہ کے بارے میں، کبھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں، کبھی صحابیات کے بارے میں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں دیگر ہم نے ان کو مدنی پھول دیے۔ اب یہ کہ 12 مہینے ہیں تو مدنی موسم اس کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہی مات بھائی سے پوچھتے ہیں کہ مدنی موسم آپ فرماتے ہیں تو یہ مدنی موسم ہے کیا؟ جی مات بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج شریف ہے آپ کے؟ الحمدللہ، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ ایک ختم نہیں ہو رہا ہے سوال، دوسرا آ رہا ہے، یہ بھی آپ کا انداز ہے۔ تو اب کیا بتا رہے ہیں حضرت، یہ مدنی موسم کیا ہے؟ مدنی موسم سے پہلے جو آپ نے بیان کیا نا کہ جیسے مختلف موضوعات پر جو سیکھنا مدنی منوں کو ضروری ہوتا ہے، اس پر ہمارا سلسلہ ہو چکا ہے مدنی منوں کے سوالات امیر سنت کے جوابات، اور یہ فیضان مدنی مذاکرہ کس ساتھ یہ میموری کارڈ میں آپ یہ سلسلہ حاصل کر سکیں گے۔ اس سلسلے کے لیے حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ کس ساتھ۔ تو بہرحال اب آپ جو آ گئے ہمارے اس سلسلے کی طرف کہ ہم آ رہے ہیں مدنی موسم کی طرف، ربیع الاول کے تعلق سے، ربیع الاخر کے تعلق سے، کس میں کچھ بزرگوں کے تعلق سے، اس طرح مختلف رجب المرجب کے تعلق سے، شعبان کے تعلق سے، مہینوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مدنی منوں کو معلوم ہونی چاہیے، وہ ہم اس کی طرف چل رہے ہیں۔ اور اب ہم اسی طرح بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان مہینوں کے اعتبار سے بھی ان کے عرس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ایام ہوتے ہیں، اور بعض کی ویسے بھی معلومات ہونی چاہیے۔ تو ہم نے عشرہ مبشرہ کی معلومات ان کو دی، اور ساتھ ساتھ ہم نے بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان عشرہ مبشرہ کے علاوہ ان کی معلومات دی، امہات المؤمنین کی معلومات دی، اور آج چند صحابہ کی اور ساتھ ساتھ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہم مدنی گلدستے دکھائیں گے۔ اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ ہوگا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوگا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے تذکرے کی بھی ترکیب ہے۔ تو ہم سب سے پہلا مدنی گلدستہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو ان کے بارے میں معلومات، اور اس کے بعد پھر آپ کو مدنی پھول بھی دیں گے۔ مکان کا پرنالہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مکان کا ایک پرنالہ تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سبب سے پرنالہ اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ پاک کی قسم یہ پرنالہ اس جگہ خود خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ان سے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر جہاں سید المبلغین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پرنالہ لگایا تھا وہیں دوبارہ لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور پرنالہ دوبارہ وہیں لگا دیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ واقعہ فیل سے قبل اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کعبہ، حجاج کو زمزم دینے والے اور کعبہ مشرفہ کو آباد کرنے والے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اپنا ایمان ظاہر نہ کرتے تھے۔ بدر میں کفار جبرن آپ کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی عباس کو قتل نہ کرے، وہ مجبوراً لائے گئے ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے۔ حضرت عباس مکے سے مدینے آ رہے تھے کہ راہ میں ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس خاتم المہاجرین یعنی آخری مہاجر ہیں۔ جب لوگ قید سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، لہذا تو ہم کو سیراب فرما دے۔ تو لوگ سیراب کر دیے جاتے تھے یعنی بارش ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت 70 غلام آزاد کیے، 88 یعنی 88 سال عمر پائی۔ رجب المرجب کے مہینے میں 32 ہجری کو وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ جی، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بھی کیا شان ہے، کیا باتیں ہیں، اور جب ان کی سیرت پڑھیں، ان کی باتیں سنیں اور معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جو اللہ پاک نے ان کو محبت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا ذرہ ہی ہمیں عطا فرما دے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بہت محبت کرنی چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ اور ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے سے گزرے ہوئے، تو وہ تھوڑے سے نیچے ہو کے گزرے، تو بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ علی جا درخت تو اتنا اونچا ہے، اگر یہ نیچا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نیچے سے گزرے ہیں، آپ کا انداز یوں ہے کہ جیسے ہی آپ کے سر اقدس پہ لگ جائے گا، آپ تھوڑے سے جھک کے نکلے۔ تو بولے کہ مجھے نہیں پتا، بس میں نے دیکھا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت مبارک سے جو ہے تھوڑے سے نیچے ہو کے گزرے تھے، کہ اس وقت یہ درخت جو چھوٹا تھا، اس کا سائز چھوٹا تھا، اب یہ بڑا ہو گیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جو ہے سر اقدس کو آپ نے تھوڑا نیچے کی جانب لے کے گئے تھے، تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بعد جو ہے مسکرائے، تو کسی نے پوچھا آپ کیا کر کیوں مسکرائے، تو کہا کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ادا کو ادا کرنا، ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتوں کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ مدنی منوں کو بھی سنتوں بھرا حلیہ اختیار کرنا چاہیے، سنتوں کے مطابق کھانا کھانا چاہیے، اور اپنی زندگی سنتوں بھری گزارنی چاہیے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے محبت ہوگی، ان کے واقعات پتہ ہوں گے تو خود دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اس طرح دین پر عمل کرنا ہے، ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام سے اس انداز سے محبت کرنی ہے۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مگر ان کی کیسی شان ہے۔ اور ایک بڑا پیارا مدنی پھول، نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہم یوں وسیلہ کرتے تھے، اور اب ہمارے پاس پیارے آقا علیہ السلام کے چچا موجود ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بھائی صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں، اور آپ یوں دیکھیں نا ان کا مرتبہ، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اس بات پر، ان کی خلافت پر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہے، اسے اجماع کہا جاتا ہے، اجماع صحابہ ہے۔ اب یہ بڑا درجہ ان کو حاصل ہے، پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ایسا کیا تو نہیں، آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر یوں پر نالہ درست کریں، پھر اس طرح کریں، اس طرح کی محبت دینا، نسبت کی محبت دینا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اہل بیت اطہار سے بہت محبت تھی، اور اس کی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے نا کہ جیسے نسبت کی بات چل رہی ہے، محبت کی بات چل رہی ہے، امیر سنت کو نالے پاک جو ہے وہ عطا ہوئے، تو امیر سنت میں اس کی زیارت نہیں فرمائی، اور کہا کہ سید زادے ہوں
ان کی موجودگی میں وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کھولا جائے، زیارت کروائی جائے. اور ابراہیم باپو نے اپنے سر میں رکھ کر جو ہے نالے پاک کی جو زیارت کروائی مدنی، وہ بھی ایک بڑا ایک محبت بڑا منظر تھا جو اگر جس نے دیکھا ہو تو یہ کہ دیکھتا ہی رہ جائے. تو کیوں نہ آخر میں ہم وہ مدنی گلدستہ چلائیں. کیا بات ہے، مدینہ مدینہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخر میں آپ کو دلچسپ گلدستوں میں سے ایک یہ مدنی گلدستہ انشاءاللہ زول دکھانے کی کوشش کریں گے. اور پھر اب ہم چل رہے ہیں ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام بار بار آتا ہے، آئیے ان کے تعلق سے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. یا سیدی ارشاد فرمائیے گا، ایک مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب النعلین والوسادہ والسواک کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب النعلین والوسادہ والسواک اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر میں حضر میں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس تکیہ، مسواک شریف اور نالین پاک یعنی مبارک جوتے، شوز اور وضو کا پانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے اور وہ وقت ضرورت بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے. اس میں حضرت بوسیری زمان حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی نے سلسلے میں بڑا پیارا شعر کہا. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش نالے پاک کی خدمت کرتا ہوں تاکہ دارین میں اس کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خدمت کر کے سعادت مند بنے اور میں آپ کے نالین پاک کے نقش کی خدمت کر کے سعادت پاؤں گا. پیارے پیارے مدنی منو، اب کسی صحابی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص نام سے پکارا. اب ایک صحابی تھے جو بہت سارا سامان جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے، بہت سارا سامان تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفینہ کہہ کے پکارا. تو ان کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اپنے نام سے زیادہ کوئی اس نام سے پکارتا تو ان کو اچھا لگتا تھا. سفینہ یعنی کشتی، یعنی کشتی، یعنی ایسا سامان اٹھایا ہوا ہے جیسے کشتی میں وہ سامان بھر دیا گیا ہے. اور پھر اسی سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ آپ کا نام ویسے مشہور ہے کہ عبد الرحمن ہے، لیکن یہ کہ آپ اس لقب سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ آئے تو ان کے بعد بلیاں تھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کہا. یہاں تک کہ لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ ان کا اصل نام کیا ہے. ہاں اتنا مشہور ہو گیا لیکن اس نام سے زیادہ مشہور ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مٹی پہ جو ہے تشریف فرما تھے تو ابو تراب فرمایا تو ان کو یہ چیز زیادہ اچھی لگی کہ ابو تراب، تو یہ ان کو اس نام میں مزہ آ گیا زیادہ. پھر جو ہے نعت گو شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہ ہم تو سنتے ہیں نا، نعتیں سنتے ہیں، اب کسی کو نعت شریف میں زیارت ہو جائے، لیکن یہ کیسے صحابی تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی نعت شریف پڑھنا ہے. اور ممبر بچھائی جاتی ان کے لیے، ممبر پر یہ یعنی سمجھے بارگاہ رسالت میں بذریعہ ممبر حاضری ہوتی تھی. ہاں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منظر کتنا پرکشش ہوگا، ہمیں تو تصور کر کے، ہمیں تو بیان پڑھ کر اور سن کر اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ممبر ہے، اور یہ کہ ممبر پہ بیٹھیں گے کون؟ وہ جو نعت پڑھیں گے. اب یہ کہ وہ امیر السنت شعر نے سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑھی ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیارے میٹھے ویری گڈ، یہ کہ جو بھی جملہ بولا جائے میٹھا میٹھا پیارا پیارا، وہ ان کی شان میں ہی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ ان کی شان سے نکلا نا. تو ہم بس یہی نعرہ ایک لگا سکتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو ہر صحابی نبی جو ہے جنتی ہے. اور ان نعروں کو یاد کر لیں اور ہو سکے تو یہ نعرے لگاتے رہیں. اسی طرح جو ہے آپ جوان ہو جائیں، اسی طرح جو ہے بوڑھے ہو جائیں، یہی نعرہ آپ نے لگانا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چلیں جی آگے. جی آپ نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو کس طرح پکارا کرتے تھے. آج تو ہمارے سلسلے میں خاتون جنت کا بھی تو تذکرہ ہوگا نا. تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نام سے پکارتے تھے، پہلے یہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے، پھر ہم مزید آپ کو دکھائیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کو کس نام سے پکارتے تھے؟ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی تو نام لے کر پکارتے اے فاطمہ یا فاطمہ، اور کبھی حبیبتی فاطمہ کہتے، حبیبتی منے میری پیاری فاطمہ، اور کبھی یا بنیہ اے بیٹی کہہ کر پکارتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا کرامات ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اس کو حل فرمایا کرتے تھے۔ آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ پڑھتے ہوں گے۔ آپ کے مدنی انعام میں سے بھی ایک انعام یہ بھی ہے کہ آج آپ نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی، پانچوں نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی، تو پیارے مدنی منوں یہ پڑھنی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے پورا ایک قصہ ہے، وہ قصہ کیا ہے تو میں آئیے آپ کو سناتا ہوں، لیکن ہے وہ ایک نظم کی صورت میں، تو اس کو توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی سمجھ میں بآسانی آ جائے گا۔ آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے۔ دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے، ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے۔ سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر، پر نہ تھے دولت گدا میں شاہدیں، والدہ سے عرض کر کے آ گئیں۔ گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا، فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھیں، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھیں۔ ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں۔ شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا دختر سے اے جانے پدر۔ ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے۔ تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا۔ ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں، آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں۔ اب وہ تسبیح کیا تھی؟ اولاً سبحان 33 بار ہو، اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی، تاکہ سو ہو جائیں یہ مل کر سبھی۔ پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح و شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام۔ خود کی مختار راضی ہو گئیں، سن کر یہ گفتار خوش خوش ہو گئیں۔ سالک ان کی راہ جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے بچے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، ہمیں بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور اس پڑھنے کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماشاء اللہ آپ نے بیان کیا تسبیح فاطمہ کا۔ اب ہم شان سیدہ خاتون جنت کو بیان کریں گے۔ امیر اہل سنت کی زبانی ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ شان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر شہر خدا حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ، جنتی خواتین کی سردار اور جنتی جوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہیں۔ نیز اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے جاری فرمایا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت
बेअसत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ अरसा कबल हुई। आप निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी और पाक बाज खातून थी, इसलिए आपको आबिदा, जाहिदा और ताहिरा भी कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अखलाक व आदात, गुफ्तार और किरदार में नबी अकरम सरकार आलम मदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबत रखती थी, मिलती जुलती थी। नबी पाक साहिब लौलाक शहनशाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे, और जब आप तशरीफ लाती तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको मरहबा या बिनती यानी खुश आमदीद ए मेरी बेटी कहकर इस्तकबाल फरमाते और अपने साथ बिठाते। नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम जब सफर का इरादा फरमाते तो सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात फरमाते, और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही से मुलाकात फरमाते। दुख्तरे मुस्तफा ज़ौजे मुर्तज़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा साइमा साबिरा शाकिरा उम्मे शाह करबला उम्मे शाह अस्खिया सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अपने वालिदे मुहतरम रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाती थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल बा कमाल यानी वफात ज़ाहिरी का आपको बेहद सदमा हुआ, जिसका इजहार आप यूं फरमाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल यानी इंतकाल से जो सदमा मुझे पहुंचा है कि अगर वो सदमा दिनों पर आता तो वो रातें हो जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी इंतकाल के तकरीबन 5 या 6 माह बाद 3 रमज़ान मुबारक 11 सीने हिजरी में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल बा कमाल हुआ, यानी आप भी वफात पा गईं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज़े जनाजा पढ़ाई। जनाजे पर भी अजनबी की नजर ना पड़े, ये आपका पर्दा इतना सख्त था, चुनाचे आपको ये तशवीश थी कि उम्र भर तो गैर मर्दों की नजरों से खुद को बचाए रखा है, अब कहीं वफात के बाद मेरी कफन पोश लाश ही पर लोगों की नजर ना पड़ जाए। एक मौके पर हजरत सैयदतुना अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैंने हबशा में देखा कि जनाजे पर दरख्त की शाखें बांधकर एक डोली की सी सूरत बनाकर उस पर पर्दा डाल देते हैं
फिर उन्होंने खजूर की शाखें मंगवा कर उन्हें जोड़ा, फिर उस पर कपड़ा तान कर सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा को दिखाया, जिस पर आप रदी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई। हजरत सैयदतुना अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वसीयत की थी कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, यानी मेरी वफात हो जाए तो मुझे रात में दफन करना, ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरे जनाजे पर ना पड़े। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, ख्याल रहे कि रोजे क़ियामत अज़वाज पाक और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बापर्दा उठेंगी कि वो खास अल्लाह के दोस्तों में दाखिल हैं। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इस्लाम में बीबी फातिमा पहली खातून है जिनकी नाश मुबारक को इस तरह छुपाने का एहतमाम किया गया था। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब क़यामत का दिन होगा तो एक मुनादी निदा करेगा, ए अहले मजमा, यानी ए वो लोगों जो जमा हुए हो, अपनी निगाहें झुका लो कि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु तआला अन्हा पुल सिरात से गुजरे। किसी शायर ने फारसी में बड़ा प्यारा शेर लिखा है, हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की तरह अल्लाह वाली और पर्दादार बनो कि अपनी गोद में इमाम हुसैन जैसी औलाद देखो। अल्लाह पाक बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े हमारी इस्लामी बहनों को बापर्दा रहने की तौफीक अता फरमाए। माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो खातून जन्नत है फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक हमने जो है मदनी फूल सुने। अच्छा, ये ज़रा आप ये भी ध्यान में रखिए मदनी मुन्नो कि जिन मदनी मुन्नियों का नाम है ना फातिमा, वो फातिमा कहते हैं, लेकिन असल जो है वो है फातिमा, यानी त्वा के नीचे ज़ेर है। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा, और जिनका नाम इनकी निस्बत से रखा गया है, तो कुछ लोग घर के लोग बोल रहे होते हैं फातिमा, तो फातिमा नहीं फातिमा। इसी तरह आमीना, मीम के नीचे भी ज़ेर है, आमना नहीं, ठीक है भी। जिनका नाम है फातिमा तो फातिमा कहना है, और जिनका नाम आमीना है तो आमीना ही कहकर पुकारना है। अब हम क्या दिखा रहे हैं अहमद भाई? अब अगले सिलसिले का इंतज़ार कीजिए, वक्त देता है कुछ पैगाम। चलें जी, इस सिलसिले का वक्त जो हमारा ख़त्म हो गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जाते जाते हम आपको एक दिलचस्प अंदाज वाला गुलदस्ता दिखा रहे हैं जो कि रिक्कत भरा है, जिसमें कि नक्शे नाले पाक की आप ज़ियारत कर सकेंगे। तो आइए मदनी गुलदस्ते की जानिब बढ़ते हैं। फैज़ान मदनी मुज़क्किरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मंसूब मुबारक कदम बार हाथ चूमने की सआदत पाने वाले नाले पाक, जिनके बारे में ये कहा गया ऐसा, वो यहाँ तशरीफ फरमाए। इंशाअल्लाह इसका पर्दा जो है हमारे हाजी इब्राहिम बापू उठाएंगे और हम इंशाअल्लाह सब स्क्रीन पर बरकतें ले सकेंगे। जो सर पे रखे को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखे को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहे कि मतलब अकीदत से नाले ने पाक ने कदमैन मुस्तफ़ा को चूमा है कि निशान वाज़ेह नजर आ रहे हैं मुबारक उंगलियों के। तो फिर कहे
सुन्नत मुर्शिद का जवाब